بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین، سیاسی میدان میں اب ایک چیز تو طے ہو چکی ہے، تمام تر جو خدشات کے جو قیاس کے بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں، اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ میاں صاحب فائنلی اب پاکستان آ رہے ہیں. اور ان کی آمد کے حوالے سے بہت زیادہ شور و غوغا ہے. پی ایم ایل این کافی ایکٹیو ہے، مریم نواز صاحبہ بھی دھڑا دھڑ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. لیکن اس ساری چیزوں میں فضا تیاریاں تو ٹھیک ہے، ان کا بڑا استقبال بھی اچھا ہوگا، لیکن ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب کی بار جو میاں صاحب آئیں گے یہ ذرا بدلے ہوں گے، وہ میاں صاحب نہیں ہوں گے. اور جو انگارے ان میں وہاں پر لندن میں موجود تھے، جیسے وہ غصے میں یہاں سے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے شعلہ بیانی ہوتی رہی اور مزاحمتی بیانیہ سامنے آتا رہا، تو اب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بیانیہ جو ہے نا بدل گیا ہے. اب وہ بیانیہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے نا کہ بعض معاملات کا جو فیصلہ ہے میاں صاحب نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی میاں صاحب کی کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، یا اپنی ان کو اس چیز کا یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم اچھی ٹرمز پر قائم نہیں ہوں گے تب تک شاید ہمارے لیے مشکلات میں کمی نہیں ہوگی. اور یہی بات ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو مزاحمتی بیانیہ تھا اس کو ختم کر کے اب نیا بیانیہ، کس نئے بیانیہ کے ساتھ قائد نون لیگ کے واپس آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر جو چیز چھوڑی ہے نواز شریف صاحب نے، وہ ان کی ذات پر جو ظلم کیا گیا ہے وہ معاملہ انہوں نے اللہ پر چھوڑا. لیکن پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس حوالے سے احتساب کا اصول اور اس کے لیے جد و جہد وہ اپنی جگہ پر بالکل قائم ہے. اس لیے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہے وہ معاف نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ معاف کریں. اب آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو ملکی حالات جو اسٹیٹس مین متبر ہوتے ہیں قوموں میں اور ملکوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بہت ہی نعمت ہوتی ہے، ان کا یہ کام ہے کہ ملکی حالات کے مطابق پالیسی بنائیں اور اس پر پھر عمل درآمد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی معیشت کو جو 2017 میں جس پالیسی کے تحت تباہ و برباد کیا گیا، آج ملک کہاں کھڑا ہے، اس وقت کہاں تھا. اگر میں آپ کو ذرا پیچھے 90 میں لے جاؤں، اس وقت ہم انڈیا سے آگے تھے. انڈیا ہم سے ہمارا جو روڈ میپ ہے وہ لے کے گیا. سرتاج عزیز صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا، وہ انہیں دیا، انہوں نے تسلسل سے عمل کیا. وہ آج کہاں ہیں؟ یہاں روز پہ اکھاڑ پچھاڑ، آئین کو توڑ پھوڑ، ماشاءاللہ ان سے ملک کتنا تباہ ہوا. تو ہمیں بحیثیت قوم، یعنی جناب نواز شریف کا یہ کام ہوگا، چونکہ وہ سب سے زیادہ تجربہ کار لیڈر ہیں، سب سے زیادہ وہ 3 مرتبہ اگرچہ کم مدت کے لیے وزیر اعظم رہے لیکن ان کا تجربہ ہے، بین الاقوامی سطح پہ ان کا ایکسپوجر ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے. تو ان کا یہ کام ہوگا کہ پوری قوم کو اسی طرح جمع کریں جس طرح دہشت گردی کے خلاف دسمبر 2014 میں انہوں نے اکٹھا کیا تھا اور آپریشن تربیت شروع کی تھی. جس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 20 گھنٹے ہو رہی تھی، اور انہوں نے 2013 میں جو وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے اور ختم کی. اسی طرح سے یہ روڈ میپ سب کو بٹھائیں، اکٹھا کریں، اور پہلے جو بربادی ہے، جو ICU میں پڑا ہوا ہے مریض، اس کو بحال کریں، باہر لائیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. لیکن صدیق الفاروق صاحب، جن اچیومنٹس کی آپ نے بات کی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہوا، یہ ترقی کا ایک سفر تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ لیکن اس سب کے مقابلے میں یہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس نے ان ساری اچیومنٹس پر، میاں صاحب کی محنت پر
پانی پھیرا ہے. جو دعوے وعدے کر کر پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تھی, شہباز صاحب اور ان کی اتحادی جماعتیں پورا نہیں کر سکی ہیں. پولیٹیکل ڈیمیج تو ہوا ہے اس گورنمنٹ کے آنے سے, تو لوگ اس چیز کو بھی سر سامنے رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ترقی کا ایک سفر تھا مگر وہ قصہ ماضی ہے. حال کی لمحہ موجود کی بات کریں تو یہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے ہیں کہ 16 سالہ دورہ حکومت, 16 ماہ کے جو گورنمنٹ کے دورہ حکومت تھا, اس میں کن کن مسائل کا لوگوں کو سامنا رہا؟ دیکھیں اس میں تو بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ان کے زیر نگرانی جس نے کام کیا اس نے کیا ڈیلیور کیا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو آج بھی تقسیم یہ اپنا قیام پاکستان سے پہلے اور پاکستان کے شروع کے دنوں کے وہ ریٹ اور وہ اس وقت کے معاملات یاد ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو نواز شریف صاحب کی 90 کی 97 کے معاملات اور موٹا موٹا ایٹمی دھماکے وغیرہ اور موٹر ویز اور یہ ساری چیزیں, اور پھر 2017 تک 14 سے 17 تک جو اچیومنٹس ہیں, یہ چیزیں یاد ہیں کہ یہ کن لوگوں نے کی تھی. انہیں ہٹایا گیا تو ملک کو برباد کیا گیا. یہ جو پی ٹی ایم کی حکومت آئی اس کا تو سب سے بڑا یہی اس اچیومنٹ ہے سب سے بڑی کہ اس نے ڈیفالٹ سے بچایا. بس باقی تو آپ کو پتہ ہے ہاتھ باندھ گئے تھے عمران خان, آئی ایم ایف کے حوالے کر گئے تھے, اسٹیٹ بینک ان کے حوالے, معاہدہ کر کے معاملات ان کے حوالے, سی پیک بند, نیب کا سیاسی اور غلط استعمال کر کے سرمایہ کاری کا راستہ بند, سرمایہ کاروں کو بھگا دیا, صنعت کاروں کو بھگا دیا, تاجروں کو برباد کر دیا. تو یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں. آپ نے انہیں برباد کر دیا. آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ کہاں آپ لے کے گئے. پھر اس کے بعد ملک کو بچانا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے بقول شیخ رشید کے جو انہوں نے معنی جو ہے وہ لگا دی تھی تباہی و بربادی کے لیے, وہ پھٹتی رہی اور یہ ان زخموں کو منتقل کرتے رہے. پوری طرح سے اب نواز شریف صاحب یہ کام انشاءاللہ کریں گے. قوم کو ان پر اعتماد ہے. وہ ہے نا کہ تعمیر کی حریت صدیق صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, قوم کو ان پر اعتماد ہے. وہ واپس آئیں گے تو کوئی اچھے پازیٹیو خبریں لے کر ہی آئیں گے. ایک جو بیانیہ اس وقت نون لیگ بنا رہی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب لندن میں تھے ان کے کوئی تعلقات بہتر نہیں تھے, اور ابھی جیسے آپ نے بولا کہ سب کو مل کر وہ لے کر چلیں گے. پیپلز پارٹی تو آپ سے ناراض نظر آ رہی ہے. سب کو مل کر کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ یا جس طرح سے شہباز شریف نے ایک گورنمنٹ کی ہے 14 جماعتوں کو ملا کے, کیا اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو کیا وہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کو مل کر ہی حکومت کرے گی؟ اس طرح تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں شہباز شریف کہ یہ بیساکھیوں پر حکومت تھی. نواز شریف بھی یہی کہیں گے کہ میرے پاس پورا کنٹرول نہیں تھا, بیساکھیوں کی حکومت تھی. دیکھیے انتخابات پر اس کا انحصار ہے. میں اب اس عمر میں اور اتنے تجربے کے بعد میں ایسے جھوٹ بولوں اور جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے سامنے فضول باتیں کروں. انتخابات کے نتائج پر اس کا انحصار ہوگا. حکومت میجارٹی ملتی ہے تو وہ اپنی پالیسی بنائے گی اور سب کو آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں ایک قومی ایجنڈا تیار کرے گی. اس میں جس کا جو جتنا خیال رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں گے, لیکن بنیادی پالیسیاں جو پارٹی حکومت میں ہو اس کے ہاتھ میں چاہیے, اور وہ اس کے ہاتھ میں ہوں گی تو انشاءاللہ معاملہ. باقی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات, اب ہم روئیں چیخیں ماتم کریں, لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے 70 سال بقول باجوہ کے سے وہ مداخلت کر رہی ہے, لیکن انہیں بھی احساس ہو چکا ہے بالخصوص. لیکن سر پھر ڈیل ہو کے واپس آ رہے ہیں نا نواز شریف بھی, اور یہ بھی خبریں ہیں حلقہ باب میں بڑی میڈیا پر گردشیں کر رہی ہیں کہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے. نواز شریف نے 2 گارنٹر مانگے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا, یا کوئی ان پہ قانونی طور پر کوئی وہ نہیں ڈالا جائے گا, کوئی شکنجے میں نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں نہ آ سکے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کے اندازے اور لوگوں کی اپنی باتیں ہیں.
ہم آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں گے. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اقامہ کہاں سے نکلا, نگران جج کس نے مقرر کیا, نواز شریف صاحب کو کیوں کیا گیا, اس ملک کو برباد کرنے کے لیے کیا گیا, وہ ہوا اور ملک برباد ہوا. تو اس لیے آئین اور قانون کے مطابق جو مقدمے ہیں, اب جو مقدمہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے خلاف بنا تھا, ان کی بیٹی اس میں بری ہے, وہ مقدمہ آلموسٹ ختم ہے, ایک چھوٹی سی فارمیلٹی رہتی. باقی جو مقدمے نیب کے عمران خان نے بنائے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ ان مقدموں کی کیا حیثیت ہے. وہ مقدمے انشاءاللہ میرٹ پر ختم ہو جائیں گے. صحیح مقدمہ اگر ہے تو ہم آئین اور قانون سے ہٹ کے نہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں, نہ گارنٹر مانگتے ہیں اور نہ مانگنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, نہ گارنٹر مانگتے ہیں نہ مانگنے چاہیے ہیں. لیکن سر ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو شہباز شریف نے جو 16 مہینے کام کیا ہے اور اس کے بعد جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں, مفتاح اسماعیل ناراض ہیں, اور دوسرے راجہ پرویز اشرف اتنا اہم پیپلز پارٹی کا رہنما ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے, اب ان کو بھی ٹکٹ دینا ہوگا. جس طریقے سے انہیں ٹکٹ دیں گے وہاں کے سٹیک ہولڈرز ناراض ہو جائیں گے. تو اس سارے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے نون لیگ نے یا نواز شریف نے؟ ایک تو پورا پاکستان ہے, اس میں سے جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے, آپ ان کے انٹرویو تو 2 میں نے سنے ہیں, وہ اصولی اختلاف اگر کہیں کرتے ہیں تو کریں, لیکن ان کا اپنا اثر کتنا ہے, کتنے بڑے وہ لیڈر, وہ تو کوٹا سے شکست کھا گئے اپنی کانسٹیچوئنسی سے, تو نواز شریف صاحب نے لاہور سے اپنا حلقہ انہیں دیا. باقی اگر وہ کوئی اچھے مشورے دیتے ہیں تو مشورے پارٹی کے اندر بیٹھ کے ضرور دیں, اور اچھے مشورے ماننے چاہیے. صدیق الفاروق صاحب, لیکن جس طرح جی سر بالکل, آپ ایک پیپلز پارٹی سے 2 ہمارے بیٹھ کے یہ انہوں نے معاملات چلائے ہوئے ہیں, اس طرح معقولیت اسے نہیں کہتے کہ آپ یہاں بیٹھے اپنی بات کریں, تو پھر چھوڑیں سیاست کو, دشوری کریں, لکھنا شروع کریں, سیمینارز کرائیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ کے لیے وہ راستہ کھلا. مسلم لیگ نون میں ہیں آپ اور رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہی طریقہ اختیار کریں جو دنیا کا مسلمہ اصول. لیکن صدیق فاروق صاحب, لاسٹلی میں آپ سے پوچھوں گا کہ سر شاہد خاقان عباسی کا کہیں نہ کہیں یہ کنسرن ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو ایکسیپٹ کرنے کو ریڈی نہیں ہے. سر آپ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, جاوید ہاشمی ہیں, احسن اقبال ہیں, تو سر کہیں نہ کہیں پھر قیادت تو کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ پارٹی کے اندر بچوں کو ہی آگے کریئر کے لیے جگہ ملتی ہے, بلاول صاحب ہوں یا حمزہ ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں, تو اس سے جو کمٹمنٹ ہوتی ہے ورکر کی, جو آپ جیسے سیزن پولیٹیشینز ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں سر ان کو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے, وہ نظر انداز بھی ہوتے ہیں. تو قیادت کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آخر ان کا بھی حق ہے, جو سینئر پولیٹیشینز ہیں, سینئر قیادت ہے, تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. یہ نواز شریف صاحب نے اپنی فیملی سے باہر ہی وزیر اعظم بنایا سر. لیکن پارٹی صدارت تو شہباز شریف صاحب کے حصے میں آتی ہے, قرہ فعال مریم نواز صاحبہ کے نام پہ نکلتا ہے. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آج ایک جلوس شاہد خاقان اپنے اعلان کے ساتھ نکالیں اور ایک جلوس مریم نواز نکالتی ہیں. یہ دیکھیں کہ عوام کس کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں, یہ جمہوریت ہے, عوام کے لیے ہے, عوام کے ذریعے ہے. تو اگر مقبولیت پیمانہ ہے, عوام کا اعتماد پیمانہ ہے, تو پھر تو مریم نواز شاہد خاقان صاحب کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ پاپولر لیڈر ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے جمہوری سسٹم کا یہاں پر مقبولیت پیمانہ نہیں ہے, قبولیت پیمانہ ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ المیہ ہے جو خود کو بڑی ڈیموکریٹک پارٹیز کہتی ہیں, لیکن جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے 1-2 کے, سب کے ہاں موروثیت چلتی ہے. جو سینئر رہنما ہوتے ہیں, جن کی عمریں نکل جاتی ہیں, پارٹی کو قربانیاں جن کی پارٹی کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب پارٹی صدارت کا معاملہ آتا ہے, پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں,
PMLN پہ یا تو قرائے فال مریم نواز کے نام نکلتا ہے یا حمزہ شہباز کے. سینئر رہنما تو بیچارے ورکر ہی رہتے ہیں. خاندانی سیاست چلتی ہے نا, جیسے گدی نشین ہوتا ہے نا, تو پارٹیز میں بھی گدی نشینی چلتی ہے. بریک پر جانا ہے ناظرین, اسٹے ود اس.